اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 5 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح اور محبت رکھو اور اختلاف اور تفرقے سے بچ جاؤ. اسی پر میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے اس نظام کا بنیادی پتھر جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو مدارج ہیں، اس کی اصل جو ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وجہ سے درجات نہیں ملیں گے کہ آپ کے پاس دولت زیادہ ہے یا آپ کے پاس قوت و طاقت زیادہ ہے یا جمال زیادہ ہے یا حسن زیادہ ہے یا علم و فن زیادہ ہے. یہ چیز یعنی اس میں ثواب ہے، لیکن مدار جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا جو ہے وہ تقوی والا ہے. جتنا تقوی زیادہ اتنا عزت زیادہ، اتنا مرتبہ زیادہ. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے حجۃ الوداع میں، جو حضور کا پہلا اور آخری حج ہے، کہ سرکار دو عالم نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج فرمایا. حج فرض ہونے سے پہلے حضور نے حج فرمائے ہیں ملت ابراہیم کے مطابق، کیونکہ حج جو ہے وہ تو سارے انبیاء علیہم الصلوۃ نے فرمایا، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں حج فرمایا. لیکن سرکار دو جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں صرف ایک حج فرمایا، اور وہی آپ کا حج حجۃ الوداع بھی ہے اور وہی پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے. کیونکہ اس کے بعد سرکار دو عالم ربیع الاول میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک، یعنی جب آپ حج مبارک سے واپس گئے تو محرم صفر اور ربیع الاول میں وفات ہو گئی، پھر آپ حج پہ تشریف نہیں لا سکتے. تو حجۃ الوداع میں جو سرکار دو جہاں کا خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ گویا پورے عالم کے لیے ایک منشور ہے، عالمی دستور ہے، عالمی منشور ہے اور عالمی دعوت ہے. اور اپنے تو الحمدللہ خیر اپنے ہوتے ہیں، دشمن بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا جامع، ایسا معنی، ایسا کامل اور ایسا مختصر جو دستور ہے جو سرکار دو جہاں نے دیا ہے، آج تک دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عبقری شخصیت جو ہے پیش نہیں کر سکتی. تو اس حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر ارشاد فرمائے
وہاں یہ بھی واضح فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھو کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں کہ بس میں عربی ہوں لہذا میں افضل ہوں، صرف بحیثیت عرب ہونے سے فضیلت نہیں ملے گی۔ لا فضل لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت رنگ کی وجہ سے مل جائے یا وطنیت کی وجہ سے مل جائے یا قومیت کی وجہ سے مل جائے یا نسبیت کی وجہ سے مل جائے، فرمایا بالکل نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خبردار، لا فضل لعربی علی اجمی ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی، مگر اللہ کے ہاں جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ دنیا کے ہر مذاہب جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، جتنا بھی دنیا میں مذاہب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سب میں عصبیت ہے۔ سب کے اندر جو ہے یہ بڑی قوم ہے، یہ چھوٹی قوم ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے۔ یہ پہلا شرف ہے عالم اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے کہ ہمارے ہاں نہ رنگ میں کوئی فضیلت ہے، نہ نسب میں کوئی فضیلت ہے، نہ حسب میں کوئی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت ہے تو اس کی مدار تقویٰ پر۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یاد رکھیں کہ اگر ایک عرب ہے اور متقی ہے تو اب اس کی صفت اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ تقویٰ بھی ہے اور عرب بھی ہے، یعنی عرب ہونا صرف بحیثیت عرب ہونا فضیلت نہیں۔ ہاں عرب ہونے میں فضیلت کب ہوگی کہ جب وہ غلام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تقویٰ ہوگا تو لا شک فی ذلک کہ جیسے حضور نے فرمایا لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ منتخب کیا جائے تو وہ قریش۔ لیکن قریش سے مراد یہ نہیں کہ صرف قرشی ہونا کافی ہے، معنی یہ تھا کہ قریش چونکہ ایک تو نظام امور حکومت سے واقف ہیں اور دوسرا قریش ہی تو ہیں جو سابقون فی الاسلام ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، جیسے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور قریش ہیں جو سب سے پہلے مخاطب ہیں اللہ کے قرآن کے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک عالم بھی ہے اور سید بھی ہے تو اللہ کے ہاں اس کی شان زیادہ ہو گئی کہ اللہ نے اس کو نسب بھی دیا لیکن علم بھی دیا۔ لیکن صرف علم ہے اور تقویٰ نہیں، صرف علم ہے اور عمل نہیں، صرف علم ہے اور اس پر اس کا کسی قسم کا اللہ کے مطابق احکام کے چلنا نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرما دیا کہ فضیلت کا مدار جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور قرآن مقدس نے بھی فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اسی طرح اب سمجھیں کہ تقویٰ ہے کیا چیز۔ بظاہر تو تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والا، اتقاء معنی ڈرنا، تقویٰ معنی ڈرنا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو اس کی شان کے مطابق۔ ڈرنا جو ہے فاتقوا اللہ جتنا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، کیوں انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن تقوی کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ تقویٰ جو ہے جیسے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیونکہ حضرت ابن عباس جو ہیں یہ حبر المفسرین ہیں، اللہ نے ان کو قرآن کا خصوصی فہم عطا فرمایا، کیونکہ میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ مقام تھا کہ بڑے بڑے صحابہ قرآن پاک میں جب کوئی الجھن پیش آتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے رجوع فرماتے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، نے کہا حضرت آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ قرآن ہمیں ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، ایمان والو متقی بن جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، یہ تقوی کا صحیح مفہوم کیا ہے جو ہمیں سمجھ آئے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے، اللہ نے علم دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ عمر تو خود عرب ہے، عمر تو خود قرشی ہے،
اور عبقری ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے اور ان لوگوں میں ہے جو کاتب ہیں، لیکن وہ جو پوچھ رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ میں ذرا تفصیل سے آسان کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کبھی کسی جگہ چل رہے ہوں اور اس راستے میں بڑی پھسلن ہو، راستہ خراب ہو اور راستے میں کھائیاں ہوں، کانٹے ہوں اور بڑے خطرناک قسم کے پتھر ہوں جو پاؤں میں چبھنے والے ہوں، اور اس راستے سے گزرنا بھی ضروری ہو اور کوئی حل ہی نہ ہو، تو آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس اگر ایسا وقت آ جائے تو میں اپنے کپڑے جو ہیں ان کو کھینچ لوں گا، یعنی اچھی طرح باندھ لوں گا اور نظر راستے پہ رکھوں گا اور قدم جما جما کے بچا کے رکھوں گا کہ کھائی میں بھی نہ جائے، کانٹے میں بھی نہ جائے اور میں پھسل بھی نہ جاؤں، اور آرام سے جہاں تھوڑا تھوڑا راستہ ملے گا نکل جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ہر طرف جو ہے گناہوں کی کھائیاں ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اڈے اور کھڈے بنے ہوئے ہیں، اور ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے صراط مستقیم پہ چلنے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ آدمی کے لیے ہر طرف شہوات ہیں، ہر طرف لذات ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، عورت ملے، جمال ہو، کباب ہو، شباب ہو، عیاشی ہو، حرام کاری ہو، ایک رات میں صبح میں اٹھوں تو کروڑ پتی بن جاؤں، محلات ہوں، فلاح ہو۔ ان تمام محرمات سے بچتے ہوئے ڈر کے سوچ کے ہر قسم کے کھانے مل رہے ہیں، لیکن وہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں یہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مشتبہ ہے، پتہ نہیں میں کسی حرام میں نہ پڑ جاؤں، اور یہ چیز میں خرید رہا ہوں پتہ نہیں اس کا استعمال کرنا شریعت میں جائز بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو تمام چیزوں سے ان سارے جہنم کے گڑھوں سے بچتے جنت تک پہنچنا جو ہے اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس تم نے میرے لیے تقوی کی تعریف جو ہے وہ بڑی آسان کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ دنیا میں آدمی سود سے بچے، وہ آسان بات ہے؟ سود سے بچنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، کیونکہ سود پہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں جو ہے وہ بینکوں سے قرضہ مل جائے گا۔ سود پہ آپ کاروبار کریں گے تو آپ کروڑوں میں کاروبار کر سکیں گے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں شریعت کہتی ہے سود حرام ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں۔ اب جناب یہ ہے کہ انسان ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی بیوی بیچاری جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور دوسری عورتیں بڑا حسن و جمال ہے، فتنہ ہے، ان سے بچ کے صرف حلال پہ کانے رہے، اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب اس کے بعد تقوی کے درجات ہیں، لفظ تو آ جاتا ہے نا تقویٰ کے، تقویٰ اختیار کرو، تو علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ جو ہے پھر اس کے مدارج ہیں۔ سب سے پہلا تقویٰ کیا ہے؟ الاتقاء من الشرک، کہ شرک سے بچنا۔ جب تک شرک سے نہ بچے گویا وہ تقوی کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، وہ متقین کی لسٹ میں بھی نہیں آیا، کیونکہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الاتقاء من الشرک، کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اللہ کے صفات میں شرک سے بچنا۔ اور شرک ایسی بلا ہے کہ اتنا خفیف چیز ہے کہ جیسے علماء نے لکھا کہ اگر ایک چیونٹی سیاہ رات میں پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کی آواز پاؤں کی کسی کو نہیں آتی، شرک بھی اسی طرح بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ اتنا باریک طریقے سے، اتنا خفیہ طریقے سے شرک جو ہے انسان کے اندر، اس لیے قرآن کہتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ شرک ہے۔ تو اس لیے شرک سے بچنا جو ہے وہ پہلا مرتبہ ہے، اور دعا بھی کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی اپنے دماغوں میں سمجھ لیں اور رکھ لیں کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص ہم تو پکے مسلمان ہو گئے، خلاص ہمارا اسلام میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کلمہ پڑھ لیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات جو بیٹھ گئی ہے نا، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مثلا اگر تم وضو کر کے ابھی نماز کے لیے آئے ہو، اگر ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ اچھا، جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ وضو اگر آپ نے ٹوٹ گیا تو نماز خود بخود ٹوٹ گئی۔ اچھا، آپ حج کرنے آئے، آپ نے ہزاروں روپے خرچ کیے، آپ نے احرام باندھا، آپ مکے میں پہنچے، طواف کیے، صفا مروہ دوڑے، مینا گئے، مزدلفہ گئے، لیکن عرفات سے جانے سے پہلے حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر آدمی نے جماع کر لیا تو حج، حالانکہ اس کی بیوی ہے، لیکن حج سے پہلے، عرفات سے پہلے، سمجھو مسئلہ، عرفات کے بعد نہیں، عرفات کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے اگر جماع کرے تو چلو ٹھیک ہے، ایک اونٹ دے کے کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا، حج تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر عرفات سے پہلے سارے کام اس نے کر لیے ہیں، طواف کر لیے، صفا کر لیا، احرام باندھ لیا، مینا آ گیا، لیکن عرفات سے پہلے مینا میں یا عرفات میں یا یعنی عرفات کے وقوف سے قبل اگر میاں بیوی نے بحالت احرام اسی حالت میں جماع کر لیا، حالانکہ بیوی ہے اس کی، تو حج جو ہے وہ فاسد ہو گیا۔ اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ احکام تو پورے کرے گا حج کے، تاکہ بھئی جو ظاہر حج ہے وہ ہوتا رہے، لیکن اصل اگلے سال اس کو وہ حج کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے حج کو فاسد کر دیا۔ اچھا، اسی طرح مثلا ابھی آپ نے عید کا صدقہ فطر دیا ہے، صدقہ فطر جو ہے یعنی احناف کے نزدیک 2 سیر اپنا گندم یا 2.25 سیر گندم، یا احتیاط میں 2 سیر، جو ہوں تو 4 سیر، یہاں کے ائمہ کے نزدیک جو ہے 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دیا ہے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہو، عید کی نماز سے پہلے دے یا 1 رات پہلے دے دے، 1 دن پہلے دے دے، ٹھیک ہے، ادا ہو گیا، لیکن عید نماز کے بعد اگر ادا کرے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح انشاءاللہ ابھی عید الاضحیٰ آئے گی، اللہ ہر نیت کرنے والے کو، مسلمان کو صحیح طریقوں سے حج نصیب فرمائیں، سنت کے مطابق حج فرمائیں۔ تو حج کی ایک تو حج کی بکری ہوگی نا تمتع کی یا قران کی، اور ایک ہوتی ہے قربانی کی بکری۔ اگر آپ حج میں نہ بھی ہوں تو اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ صاحب نصاب، اگر آپ نے نماز عید سے پہلے بکری ذبح کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ نماز کے بعد ذبح نہ کرے۔ اچھا، ہم ایسے دیہات میں رہتے ہیں کہ وہاں عید نہیں ہوتی، چھوٹی سی بستی ہے، 2 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، تو وہاں بھی وقت کا خیال کر لیں گے بھی اس وقت عام طور پہ عید نماز ہو جاتی ہے، اس وقت میں تقریباً ہر جگہ عید ہو گئی ہوگی، تو اگر اس سے پہلے کریں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حج ٹوٹ جاتا ہے، رمضان میں روزے میں آمدن کھا پی لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح اسلام میں جو آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اگر اس میں بھی غلطی کریں گے تو ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا پکا ہے کہ بس آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں، ساری زندگی آپ اللہ کی توحید پہ قائم رہیں اور ایک دن غیر اللہ کو پکار لیں تو آپ مشرک ہو گئے، ختم، ایمان ٹوٹ گیا۔ یہ تھوڑا ہی ایمان کھڑا رہے گا، یہ کوئی ایسا امرت دھارا تھوڑا ہے کہ تم قبروں پہ سجدے کرتے رہو پھر بھی شرک نہیں ہوتا، تم یا عبد القادر جیلانی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے وظیفے پڑھتے رہو پھر بھی اسلام تمہارا کھڑا رہے، یہ بات غلط ہے۔ ایمان بھی اسی طرح ٹوٹ جاتا ہے جس طرح باقی اعمال ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ندا مجھے کرو، جب تم نے غیر کو ندا کی تو ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ مجھے کرو، عبادت میری کرو، نظر نیاز میرے نام پہ مانو، جب تم نے کسی غیر کی نظر مان لی ایمان ختم ہو گیا، آپ ایمان سے نکل گئے۔ جب آپ نے اللہ کی توحید کو بھی شرک کے ساتھ ملوث کر دیا تو آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرے اور دوبارہ ایمان پہ کلمہ پڑھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھا لو تو مشرک بن جاؤ گے. یعنی جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مجھے پیر کی قسم، مجھے پیر کے آستانہ شریف کی قسم، یا مجھے بیٹے کے، یہ دیکھو جی میں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے بیٹے کی قسم، مجھے اولاد کی قسم، اور جی دیکھو میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، مجھے اپنے نور کی قسم، اور جی میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں جناب، مجھے اس اڈے کی قسم، تو مشرک ہو گیا آدمی. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ نے قسم کھا لی ہے. وجہ کیوں مشرک ہو گیا؟ بات کو سمجھیں بھی، یہ قسم ہی کھائی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من حلف بغیر اسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے سوا جو شخص قسم کھائے، ایک حدیث میں کافر ہو گیا، اور ایک میں ہے کہ اس نے شرک کیا. اچھا شرک کیسے کیا، کیسے مشرک بن گیا؟ بات سمجھو کہ قسم آدمی ہمیشہ اس چیز کی کھاتا ہے جس کی دل میں عظمت ہو اور جس سے نفع نقصان ہونے کی امید ہو. آپ نے کبھی گلاس کی قسم کھائی ہے کہ مجھے پلاسٹک کے گلاس کی قسم کھائی؟ اچھا کبھی آپ نے اینک کی قسم کھائی ہے؟ کبھی رومال کی قسم کھائی ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کی یا ریڈیو کے نام کی کبھی قسم کھائی آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا عظمت ہے اور اس میں کیا نفع نقصان ہے. تو آدمی جب قسم کھا رہا ہے کہ مجھے پیر کے آستانے کی قسم، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم، مجھے اپنے مرشد کی قسم، تو کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان دے گا مرشد. تو جب غیر سے نفع نقصان کی نیت کر لی تو مشرک ہو گیا کہ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اگر اس نے سمجھا کہ میں نے اڈے کی قسم کھائی ہے اور جھوٹی قسم کھائی تو میرا رزق بند ہو جائے گا، میرا اڈا چلنا بند ہو جائے گا، میرا دکان میں نقصان ہو جائے گا، تو نفع نقصان اڈے سے سمجھ لیا، نفع نقصان بیٹے سے سمجھ لیا، نفع نقصان اس نے اللہ کے سوا غیر سے سمجھ لیا. تو جب اتنی سی چھوٹی سی بات آ جائے تو آدمی مشرک بن جاتا ہے. تو جب غیر اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے، غیر اللہ کی قبروں پہ طواف کرے، غیر اللہ کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرے اور غیر اللہ سے سوال کرے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ وہ تو شرک اکبر ہے کہ اللہ کے سوا تم نے غیر کو ندا کی. اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ ریا کرو تو یہ بھی شرک ہے. حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے، ریا کا کیا معنی؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کراچی کے کچھ دوست، کچھ لاہور کے، کچھ لندن والے آئے بیٹھے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی مکی نماز پڑھ رہے ہیں، یار ذرا لمبی کرو نماز، تو سمجھیں کہ سبحان اللہ شیخ پہنچا ہوا ہے. اب میں لمبی نماز کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا جاننے والے، تعلق والے، تو یہ جب جائیں گے کہیں گے جی سبحان اللہ کمال ہے، حضرت نے تو ایسی نماز تو ہم نے دیکھی. تو جب میں نے ان کو دکھانے کے لیے دل میں ذرا خیال آ گیا تو ریا پیدا ہو گیا. تو یہ تو دکھلاوا تھا نا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، دکھلاوا نہیں، یہ شرک ہے. میرے آقا شرک کیسے ہے؟ فرمایا عبادت کر کے کس کو ہم نے دکھلانا تھا؟ ہم طواف جو کر رہے ہیں کس کے لیے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے؟ ہاں جی، عبادت جو کر رہے ہیں کس کو دکھلا رہے ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ تو جب اللہ کو چھوڑ کے ان کو راضی کرنے کا ذرا بھی دل میں خیال آ گیا تو شرک آ گیا. کہ راضی کرنا تھا اللہ کو، اس نے سوچا کہ یہ راضی ہو جائے تو ریا آ گیا. پیسے دے رہا ہے، لوگ سمجھیں جی بڑا سخی ہے، جی بڑا حاتم تائی ہے، ذرا دل میں خیال آیا تو شرک آ گیا. لیکن یہ شرک اصغر ہے، اور غیر اللہ کا پکار جو ہے اور ندا جو ہے وہ شرک اکبر ہے. تو اگر صرف اس لیے یاد رکھو، فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس لیے لوگ تو نہیں سمجھتے نا فقہا کی عظمت کو، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے دلوں سے فقہا کی عظمت نکل گئی تو گویا سمجھو دین ایستا ایستا نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ دین ہمیں واسطے سے پہنچا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر خدا ڈھونڈنا ہے تو کیسے ملے گا؟ مصطفیٰ سے ملے گا. اور مصطفیٰ کی سنت ڈھونڈنی ہے تو کہاں ملے گی؟ صحابہ سے ملے گی. تو اگر صحابہ سے ہٹ گئے تو سنت سے ہٹ گئے، اور حضور سے ہٹ گئے تو پھر اللہ کی توحید سے بھی ہم ہٹ گئے.
اسی طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم فقہا سے ہٹ جائیں گے تو گویا دین کی ایک منزل ہم نے کھوٹی کر لی، کہ انہوں نے تو ایک ایک مسئلہ جو ہے سوچ کے استنباط کر کے اجتہاد کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب دیکھیں فقہا نے کتنی دور کی بات کی ہے۔ حضور نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ ریا جو ہے وہ شرک ہے، دکھلاوا جو ہے وہ شرک ہے۔ اب علماء نے مسئلہ نکالا کہ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور گیا رکوع میں اللہ اکبر، اب اس کی پاؤں کی آواز آئی کہ کوئی بندہ پیچھے آ رہا ہے، وہ بھی نماز میں مل جائے۔ اگر اس کو یہ پتا تھا کہ یہ آنے والا جو ہے یہ افنان ہے تو پھر لمبا کیا رکوع، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نماز فاسد ہے، اس نے جان کے ایک آدمی کے لیے ریا کیا۔ اگر اس کو پتہ نہیں کون ہے تو اس نے کہا چلو میں 2 تسبیح زیادہ کہہ لوں تاکہ اللہ کرے اس بیچارے کو رکوع مل جائے، اور جس کو رکوع مل گئی اس کو رکعت مل گئی، اور جس کو رکعت مل گئی اس کو جماعت مل گئی، تو اب جائز ہے۔ کیونکہ جب خاص آدمی کا خیال کر کے نماز لمبی کی تو اب اللہ کے لیے تو عبادت نہ رہ گئی، اب تو ریا آ گیا۔ تو اس لیے علماء کا اور فقہا کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے امام نے فرمایا ہے کہ ہم محدثین جتنے ہیں اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے فرمایا بھی ہماری مثال تو ایسے ہوتی ہے جیسے سیدلی ہوتا ہے کہ وہ دوائیں اکٹھی کر کے دکان میں لگا دیتا ہے، اور فقیہ کا کام ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر اور طبیب ہوتا ہے کہ یہ دوا کہاں دینی ہے اور یہ دوا کہاں دینی ہے۔ تو محدثین جو ہیں وہ احادیث کو جمع کر کے محفوظ کرتے ہیں، اور فقہا جو ہیں وہ فرمان رسول سے احکام نکالتے ہیں کہ حضور کے اس فرمان سے یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جب تشریف لے آئے تو شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہیں اور تھکاوٹ ہے اور بدن پہ اثر ہے جیسے جگراتا ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت طبیعت تو ٹھیک تھی۔ فرمایا کہ رات ایک قرآن کی آیت دماغ میں آ گئی تو اسی میں ساری رات میں سوچتا رہ گیا، ساری رات اس آیت میں سوچتا رہا، اور فرمایا کہ الحمدللہ میں نے اسے 300 مسئلہ سمجھا ہے اللہ کی ایک قرآن کی آیت سے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے ائمہ کرام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھو نا جی، حدیث مبارک میں آیا کہ حضور پاک نے، میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گدے پر بھی سواری فرمائی۔ آپ چڑھے ہیں کبھی گدے پر؟ آپ کی تو توہین ہوتی ہے، آپ تو کسی کو سزا دیں تو گدے پہ بٹھاتے ہیں۔ آپ تو جی آپ کسی بڑے آدمی سے کہیں گے کہ گدے پہ چڑھے گا، اور صرف حلوے والی سنت یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ شریف پسند تھا، بس یہ سنت یاد ہے۔ جھنڈیاں لگانا یاد ہے۔ یہ جو بڑے بڑے حضور کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں ان کو کہو نا کبھی گدے پہ بیٹھ کے ذرا جلوس نکالو، آپ دیکھ لیں کہ کتنا حضور کی سنت کا عاشق ہے۔ جب حضور گدے پہ چڑھے ہیں تو بات ختم ہو گئی، عیب کیا ہوا؟ جو سواری ہے، اللہ نے فرمایا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے سواری اور زینت خدا بنا رہے ہیں وہ کیسے عیب ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاکے لگے ہوئے کپڑے پہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کم قیمت کپڑے اور اس میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں چارپائی نہیں چٹائی پہ سوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جو دیکھا تو پوری چٹائی کا نشان جو تھا وہ میرے مدنی کے بدن مبارک پہ تھا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا کہ یا رسول نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور یہ کیسر و کسرا کے جھوٹے بادشاہ، یہ کافر بادشاہ تو دنیا میں مزے کریں، اور اللہ ہمارے نبی کے یہ عالم ہے کہ سونے کے لیے چادر بھی نہیں ہے اور بستر بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ ان کو یہ نعمتیں دنیا میں ملیں اور ہمیں آخرت میں ملیں، تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ تو آج ذرا بڑے سے بڑے عاشق کو کہو کہ چٹائی پہ سوئے، گدا پہ چڑھے اور ٹاکے لگے ہوئے کپڑے پہن لے، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حضرت کتنے عاشق ہیں، کتنا بڑا عشق ہے ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر کہیں گے نہیں جی اللہ کا یہ بھی تو حکم ہے نا، اما بنعمت ربک فحدث، ہاں یہ حکم تو ہے، لیکن احد میں دندان شہید کرانے والی سنت بھی تو ہے۔
عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار شہید کرانے والی سنت بھی تو ہے، تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں۔ تو اب دیکھیں کہ حدیث مبارک میں اتنا آ گیا کہ راکبہ علی الحمار، حضور پاک گدھے پہ سوار ہوئے مکے میں۔ بس ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں گدھے پر سواری فرمائی۔ یہ فقیہ کا کام ہے، اس نے اسی سے مسئلہ سمجھا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا الحر مکہ تھا وسقل النبوت ہے، کہ مکے کی گرمی ہو اور نبوت کا بار ہو تو کیسے پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، کہ جب اللہ کا نبی سوار ہو اور مکے کی گرمی کے دن ہوں اور بوجھ بھی نبوت کا بوجھ ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ جانور کو پسینہ نہ آئے؟ تو مانا یہ ہے کہ اگر سوار کے بدن کو یا کپڑے کو گھوڑے کا یا گدھا کا پسینہ لگ جائے تو کپڑا پلید نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کپڑا پلید ہوتا تو حضور دھوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ جتنے بھی فقہا ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں انہوں نے مسئلہ سمجھ لیا کہ بھی رکوع میں کھڑے کھڑے اگر اس نے جان کے کہ چودھری آ رہا ہے، خان آ رہا ہے، فلانا بڑا آدمی آ رہا ہے اور سبحان رب العظیم لمبا کر رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ ریا کر رہا ہے، اور اگر اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے یا کون نہیں آ رہا، لیکن اس نے ایک دو تسبیح زیادہ کر لی کہ چلو اللہ کرے کسی کو رکوع مل جائے، اور جب رکوع مل جائے گا تو رکعت مل جائے گی، اور رکعت مل جائے گی تو جماعت مل جائے گی۔ تو اس لیے سمجھیں کہ مقام تقویٰ جو ہے سب سے پہلا مقام کیا ہے؟ شرک سے بچو، اور دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اور یاد رکھو اسی پہ بہت بڑے مسئلوں کی بنیاد ہے، اسی پر بہت بڑے مسائل ہیں، کیونکہ فرقے معتزلہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اللہ معاف کرے، یہ گمراہ فرقے ہیں معتزلہ، بڑے فرقے ان میں پیدا ہوئے، کرامیہ، قدریہ، مجسمہ، مشبہہ اور جبریہ اور کئی فرقے، اور سب کے سب اللہ معاف کرے راستے سے ہٹ گئے۔ اچھا، ان میں سے ایک فرقہ معتزلہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے سے گناہ کبیرہ ہو جائے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل کا تعلق ہم طالب علم سے ہوتا ہے، آپ لوگوں سے تفصیل نہیں، بس موٹی بات یاد ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، کیا مانا؟ چوری کر لی، زنا کر لیا، شراب پی لیا، کوئی گناہ کبیرہ کر لیا، کسی کو تہمت لگا دی، غیبت کر لی، تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جو بھی گناہ کیا، لیکن گناہ کبیرہ، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جنت جو ہے وہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو جب اس نے گناہ کبیرہ کیا تو فاسق ہو گیا، یہ تو ارتکاب کبیرہ کے بعد یہ مرتکب کبیرہ ہو گیا تو فاسقین میں ہو گیا۔ جب فاسقین میں ہو گیا تو یہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت میں کون جائے گا؟ صرف متقی، اور یہ تو متقی رہا نہیں ہے، تو کبیرہ کا ارتکاب کر لی۔ اچھا، ایک اور معتزلہ کا فرقہ ہے، وہ ان کے الٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جو گناہ کرے مرضی، توحید کا عقیدہ ہو بس جو مرضی ہے چھٹی ہے، سب کچھ کرتا ہے، خلاص، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، نہ قبر ہے، نہ قبر میں کوئی پوچھنے والا ہے، بس یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی قبر شبر نہیں، کوئی قبر شبر کا حساب نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی معتزلہ فرقہ ہے اور گمراہ فرقہ، راستے سے ہٹ گیا، اللہ کے قرآن سے ہٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ وہ اتنا، وہ کہتے ہیں جو مرضی، بس عقیدہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جب عقیدہ ٹھیک ہے یہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، گناہ جو مرضی ہے کرتا ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ امت کو گناہوں میں ڈال دیا، امت کے لیے گناہوں کا راستہ آسان کر دیا، ذریعہ بن گئے قوم کو گمراہ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ تو بہرحال اب سمجھیں تو علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جنت متقین کے لیے ہے، لیکن جو شرک سے بچ گیا وہ متقین کی لسٹ میں داخل ہو گیا۔ تو جب متقین کی لسٹ میں داخل ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ یہی تو قرآن کہتا ہے اور یہی ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے تقویٰ وہ ہے الاتقاء من الشرک، شرک سے بچنا۔
جب شرک سے بچ گیا متقی بن گیا، جب متقی بن گیا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقوی کا لفظ جو ہے اس کے معنی میں بڑے بڑے احکام ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں، اور کتب میں اللہ تبارک و تعالی علماء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بہرحال ایک سب سے پہلا درجہ کیا ہے تقوی کا؟ شرک سے بچنا۔ دعا کرو اللہ سب کو شرک سے بچائے۔ اب دوسرا نمبر، پہلا نمبر تو وہ ہو گیا نا کہ شرک سے بچ گیا پھر بھی متقی، الحمدللہ۔ اچھا دوسرا نمبر کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ اور درجہ بلند ہو گیا، شرک سے بھی بچ گیا اور کبائر سے بھی بچ گیا، کبائر گناہوں سے بھی بچ گیا۔ اب چار چاند لگ گئے ماشاءاللہ کہ وہ مومن بھی ہے، موحد بھی ہے، اور ماشاءاللہ گناہوں سے بھی بچ گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچا ہوا ہے۔ تو یہ بھی مدارج ہے، یہ اب دوسرا نمبر ہے، اونچا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے علماء کے نزدیک کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شرک سے بچ گیا، کبائر سے بچ گیا، صغائر سے بھی بچ گیا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچ گیا۔ تو یہ بھی درجہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا کا لقب کیا ہے؟ امام المتقین۔ حضور تمام عالم کے جتنے متقی ہوں گے سب کے امام، انبیاء کے بھی امام، رسولوں کے بھی امام، اور تمام متقین کے بھی امام۔ تو یہ بھی ایک مرتبہ ہے اور مقام ہے۔ اور پھر بعض اہل اللہ اس سے بھی ذرا آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شرک سے بچے، گناہوں سے بچے، صغائر کبائر سے بچے، بلکہ دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال ہی نہ ہو، بس ہر وقت ایک ہی فکر ہے، ایک ہی ذکر ہے کہ ذکر ہے تو اللہ کا ہے، فکر ہے تو اللہ کا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے ہے، ہر حال میں بس وہ تو اسی بات میں ہے کہ ان کو اللہ نے ایسا اپنا بنایا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کے فکر میں ہے اور کوئی بات سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وہ پھر مدارج ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے دیکھا نا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ابلیس کی مذمت کر رہے تھے، ابلیس بڑا لعین ہے، مردود ہے، ایسا ایسا۔ انہوں نے کہا جتنی دیر دشمن کا ذکر کرنا ہے دوست کا کیوں نہ کرو، اور جو آدھا گھنٹہ تم شیطان کی مذمت میں لگا رہے ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ضروری ہے کہ ہم دشمن کو یاد کریں؟ تو پتہ ہے کہ ملعون ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، خلاص۔ تو جتنی دیر ہم نے دشمن کے لیے لگانی ہے اتنی دیر اپنے اللہ کی یاد میں کیوں نہ خرچ کی جائے۔ تو یہ مدارج ہیں تقویٰ کے۔ اور پھر یاد رکھو کہ سب سے درجہ تقویٰ میں بڑے کون ہیں؟ سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد امت میں درجہ مقام تقوی کا کس کا ہے؟ اصحاب رسول اللہ۔ یاد رکھ کون؟ اصحاب رسول اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی تیرے صحابہ کے دلوں کو میں نے خود مانج کے دیکھ لیا ہے، ان کا میں نے امتحان کر کے دیکھ لیا ہے، یہ تقویٰ کے اعلیٰ مرتبے بھی ہیں، اس لیے ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے انعام و اکرام ہے، کیونکہ جن کے امتحان اللہ خود کر چکے ہوں، جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا تقویٰ جو ہے پھر اس کے بعد صحابہ میں۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی حکم فرمایا کہ میرے مدنی کے یارو تم کیا مال غنیمت پہ جھگڑ رہے ہو، یہ تمہاری شان سے بلند ہے، تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو دو، اس کو نہ دو، اس کو دو، اس کو نہ دو۔ گو فطری طور پہ ہر آدمی کو مال پیارا ہے، ہر آدمی کو پیسے پیارے ہیں، ہر آدمی کو اچھی چیز اچھی لگتی ہے، لیکن تمہارا مقام اس سے بلند ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم جو ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، آپس میں اصلاح کرو، لا تشاجروا، جھگڑا نہ کرو، ولا تخاصموا، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرو، ولا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، جیسے میرے مدنی پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ لا تشاجروا، اور دوسری روایت میں فرمایا لا تدابروا، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تمہارا مقام تو وہ ہے کہ تم اس دنیا کی علائشوں سے بلند تر ہو،
اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے مدنی کے یاروں میں ان کا مقام ایسا تھا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے چاہے خود بھی محتاج ہوتے تھے۔ اس لیے جب میرے مدنی نے صحابہ کو بھائی بنایا، مہاجر و انصار کو بھائی بنایا، دعا کر اللہ تیرے ملک میں بھی پھر مہاجر و انصار کو بھائی بنا دے، اللہ نفرتوں کی دیواروں کو گرا دے، اللہ جو دلوں میں میل آ گئی ہے، قدورتیں آ گئی ہیں، اس میں ایک کا قصور نہیں ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ پھر دلوں سے نفرتیں نکال دے۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج ایمان و اسلام ہے۔ تم اسلام سے جب ہٹ گئے، تم قرآن سے جب ہٹ گئے تو پھر قومیتیں بیدار ہو گئیں، پھر جھگڑے بیدار ہو گئے کہ ملے کیوں تھے ہم؟ جب آپ ملک بنا رہے تھے کیا اسلام تھا نا جس نے سب کو ایک کر دیا؟ اب کیوں الگ ہو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام درمیان سے نکل گیا تو جھگڑے آ گئے، اسلام واپس آ جائے گا تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ علاج ہی صرف ایک ہے۔ تو حضور نے جب بھائی بنایا تو صحابہ انصار نے ان بھائیوں کو بلا کے فرمایا اور نے کہا کہ ہمارے بھائی دیکھو، ایک وہ بھائی ہے جو باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور تم تو وہ بھائی ہو کہ ہمیں حضور محمد مدنی نے بنایا ہے، تمہارا شان تو اور زیادہ ہے، لہذا میرا گھر ہے تو آدھا تمہارا آدھا میرا، باغ ہے آدھا تمہارا آدھا میرا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اتنا بھی کہا کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ یہ مقام تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر صحابہ کیسے ڈر گئے کہ جب اللہ نے، ہمارا تو یہ ہے نا، ہم قرآن سنتے ہیں ڈرتے نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پہ اللہ کے قرآن کی ضرب نہیں پڑتی، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت عمر جیسا آدمی جس کا عدل دنیا میں ضرب المثل ہے، اور جو خلیفہ رسول اللہ ہے، جو وزیر محمد مصطفیٰ ہے، وہ فرماتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی مگر ایک بندہ نہیں جائے گا، فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ یہ ہے مقام تقویٰ۔ تم تو عمرہ کر لیتے ہو، 4 دن نماز پڑھ لیتے ہو، سمجھتے اڑنے لگ جاتے ہو، تم تو سمجھتے ہو پتہ نہیں ہم پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا۔ یہ عمر ہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے جب پرندوں کو دیکھتے تو فرماتے یار یہ کتنے اچھے ہیں، قیامت میں حساب تو نہیں دینا پڑے گا، ان کو حساب کتاب تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ مقام تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مانا، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ نے جو تم کو ہدایت دی، ایمان دیا، علم دیا، محمد مدنی کا صحابی بنایا، یہ شان بہت بڑی ہے۔ تم دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، دنیا تو کچھ بھی نہیں، دنیا تو بیکار چیز ہے۔ اور اچھا اب اس تقوی کو اختیار کیسے کریں، ہمیں کیسے ملے؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، فی قسمی بینکم ولا ما ارادہ اللہ۔ اگر حضور نے تقسیم فرما دیا، کسی کو زیادہ دے دیا یا تھوڑا دے دیا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ فإنہ انما یقسم کما امرہ اللہ من العدل والانصاف۔ میرا مدنی اسی طرح تقسیم کرتی ہیں جیسے اللہ حکم عطا فرماتی ہیں۔ وقال ابن عباس هذا تحريج من الله رسول ان يتقوا الذات بينهم وكذا قال مجاهد وقال السدي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے گویا تحریک کی صحابہ کے لیے کہ اللہ سے ڈریں اور جھگڑے جو ہیں مال کے لیے پیدا نہ کرنے دیں۔ وقضا قال مجاہد وقال سلی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم ولا تسبوا۔ ایک دوسرے کو گالی نہ دو، ایک دوسرے کی شکوہ نہ کرو۔ فلنذكر هنا حديث اورده الحافظ ابو يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصي رحمه الله في مسند انه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكير
قال حدثنا عباد بن شيبة الهكتي عن سعيد بن سنان رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر رضي الله تعالى ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي قال الله تعالى آت أخاك مظلمته قال يا رب لم يبق من حسناته شيء قال رب فليحمل عني من أوزاري قال ففازت أينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحملون من أوزارهم فقال الله تعالى ارفع بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا قال هذا لمن آتى ثمنه قال رب ومن يملك ثمنه قال أنت تملكه قال ماذا يا رب قال تعفو عن أخيك قال رب فإني قد عفوت عنه قال اللہ تعالیٰ خود بید اخیک فادخل الجنہ ثم قال واتقوا اللہ ذات بینکم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں یہاں پر حضرت حافظ ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. حضرت انس کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، ہم حضور کی خدمت میں موجود تھے، حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے. فضحکا، ہم نے دیکھا کہ حضور مسکرائے اور ہنسے، حتیٰ کہ اتنی حضور ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک جو تھے، سنایا جو تھے، وہ بھی اندر کی جو دانت ہوتے ہیں وہ بھی نظر آنے لگے، اس کو کہتے ہیں سنایا. تو اتنی یعنی حضور خوش ہو کے ہنسے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ ما اضحکک یا رسول اللہ بابی انت و امی. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کسی چیز سے آپ خوش ہو رہے ہیں ہمیں بھی تو بتائیں تاکہ ہم بھی خوشی میں شریک ہو جائیں. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے دو بندے اللہ کی دربار میں پیش ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ایک بندے نے شکایت کی کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرا حق ہے اس پر مجھے دلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے اس بندے کو کہ بھائی کا حق ادا کرو. وہ کہے گا اللہ میاں کہاں سے ادا کروں، اب کیا ہے میرے پاس، مال دولت تو دنیا میں رہ گئی نا، وہ کوٹھیاں چھوٹیاں تو وہاں رہ گئی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم آج مال کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو تمہاری نیکیاں لے کے ہم اس کو دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ میاں اگر میری نیکیاں دے دی گئی اور میرے پاس کچھ نہ بچا اور پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کے گناہ جو ہیں تمہارے اوپر رکھ دیے جائیں گے. یہ دنیا میں جو کھا رہے ہو نا، آخرت میں تو حساب ہونا ہے نا، پر لیکن دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے بس حساب نہ لیں اور بغیر حساب کے معاملہ فرما دیں، کیونکہ حساب ہو گیا تو پھر بچنا مشکل ہے. من نوکشا اس سے بات حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا، پھر سمجھو عذاب آ گیا. کیوں جواب پھر کون دے سکتا ہے؟ ہم سب کلنا خطاؤن، ہم سب گناہ گار ہیں. اب وہ بندہ جناب کہے گا کہ اللہ میاں اب اس کے گناہ مجھے اوپر رکھے گئے تو پھر میرے لیے تو اور مصیبت ہو گئی، کیسے میں اٹھوں؟ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا میرے بندے ارفع بصرک، اوپر دیکھو. وہ اوپر جب دیکھے گا تو وہ ماشاءاللہ حیران ہو جائے گا کہ چاندی کے اور سونے کے اور موتیوں سے جڑے ہوئے محلات ہیں. وہ دیکھ کے حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ میاں یہ نبی نہاذا، یہ تو بڑے عظیم محل ہیں، یہ کس پیغمبر کے ہیں؟ لئی صدیق نہاذا، یہ کس مرتبہ صداقت والے کے ہیں؟ یہ ای شہید نہاذا، یہ کس شہید کو ملیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ہم اس کو دیں گے جو اس کی قیمت ادا کر دیں. میں نے کہا اللہ میاں یہ تو اتنے مہنگے ہیں، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ سونے چاندی کے بنے ہوئے محل ہیں اور موتی جڑے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قیمت تو تم بھی دے سکتے ہو. تو کہے گا اللہ میاں میں کیا دے سکتا ہوں؟ فرمایا اپنے بندے کو حق معاف کر دو جو تم نے لینا ہے، تو بس یہ محل ہم تمہیں دے دیتے ہیں.
تم نے جو اپنے حقوق اس سے لینے ہیں اس کو معاف کر دو، بس اس کی قیمت ادا ہو گئی۔ وہ کہے گا اللہ میاں میں نے سارے حقوق معاف کیے، میں تو اس سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ اللہ فرمائے گا اچھا آپ نے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور جاؤ دونوں جنت میں جاؤ، تم دونوں کو میں نے یہ مال دے دی۔ بس اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے دے دے، اور ہم پر جو حقوق ہیں اللہ اپنی رحمت سے ادا فرما دے، اس لیے کہ ہم تو نہ دنیا میں ادا کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ادا کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم علم ہوا تھا۔ بھئی اب یہ اتنا لمبا مسئلہ جو لکھو نا جی کہ عمرے کے لیے پاکستان سے آئے، بیوی کو حیض تھا، پاکستان ایئرپورٹ پر اس نے دوپٹہ باندھ لیا، یہاں میں نے عمرہ کیا، اس نے عمرہ نہیں کیا، 2-3 بار جب وہ ٹھیک ہو گئی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ بہرحال اگر آپ نے عمرہ کر لیا تھا، بیوی نے تو احرام باندھا ہی نہیں نا، سفید دوپٹہ باندھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ احرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ نیت کرے، لبیک پڑھے، اور چونکہ اس نے نہ نیت کی نہ لبیک پڑھی، اور تو لہذا اگر میاں بیوی نے اور تم احرام سے فارغ ہو چکے تھے، اس نے بوسہ دیا یا میاں نے بھی بوس، کوئی بات نہیں۔ بہرحال اس نے عمرہ بھی مسجد عائشہ سے کر لیا، لیکن اس کو عمرہ کرنا چاہیے تھا پاکستان سے۔ حیض کی حالت میں بھی عورت احرام باندھ سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے۔ اس نے غلطی کی کہ وہاں سے نیت کر کے نہیں آئی، تو لہذا یہ ہے کہ عمرہ تو آپ نے قضا کر لیا، ایک بکری دم جو ہے وہ بھی ادا کریں۔ اگر آج دم آپ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اپنے ملک سے جا کر کسی کو پیسے بھیج دیں، بعد میں ادا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک عورت ہے گھر میں جوان بیٹی ہے تو بیٹی کا باپ گھر میں ہے، وہ حج پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتی ہے۔ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ گھر میں بیٹی بیٹھی ہوتی جی جب تک شادی نہ ہو حج بھی نہ کرے، یعنی ایک گناہ تو پہلے کر رہے ہو دوسرا بھی کر لو۔ یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی کہ گھر میں بیوی بیٹی بیٹھی ہے، بیٹھی رہے، رشتے ملنے میں 10 سال لگ جائیں، 10 سال حج نہ کرو تمہیں بہت آ جائے، پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے حج ادا کرے، لیکن عورت بغیر محرم کے نہ آئے۔ اگر عورت نے خانے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگا لیا کوئی حرج نہیں، لیکن دھکے نہ دے اور غیر مردوں میں نہ جائے۔ طواف کرتے ہوئے اپنی نظر نیچے رکھے، اگر ادھر ادھر دیکھ لیا طواف فاسد نہیں ہوتا ہے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، ورنہ اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ متکف آدمی جو ہے جب مسجد الحرام کی نیت ہے تو یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس سے باہر نہ جائے۔ اگر ایک آدمی نیند میں تھا اور نہیں اٹھ سکا، جمعہ نہیں پڑھ سکا، پھر ظہر پڑھے، بس اللہ کی مرضی، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر نیند سے نہیں اٹھا تو گناہ نہیں ہوتا۔ اگر مینا میں حالت احرام میں کسی کو احتلام ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا، غسل کر لے، کپڑا دھو لے، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے عمرہ کیا پچھلے سال اور حجامت کے لیے مجھے نائی نہیں ملا، تو میں نے بغیر حجامت کرائے بال کاٹے ہوئے کپڑے پہن لیے اور 3 دن کے بعد بال کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو اسلام سے تو نہیں نکل جاتا، لیکن گناہ کبیرہ ہے، اللہ معاف کرے، توبہ کرے۔ اگر عورت بھیڑ میں استلام نہ کرے، دور سے اشارہ کرے، بس ہاتھوں کو چومنا بھی ضروری نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے وسیلہ لیا ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ عقیدے میں حجت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف نہیں پڑھا ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے عمل، یہ قرآن پڑھنا ہی عمل ہے، پڑھتے رہو، اللہ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ ہے ہم کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں، کامیاب کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ آج کل ایک بات جو کہ امت میں زیادہ ہے، کمیٹی ڈالتے ہیں۔ کمیٹی ڈالنے کے اگر یہ اصول ہیں کہ ابھی 50 ریال روز ڈالیں گے، جب کٹھے ہو گئے ایک کو دے دیں گے، اس کا کام ہو جائے، پر یہ تو کوئی منع نہیں، اس میں کوئی سود کا چکر نہ چلائیں تو کوئی منع نہیں۔
اگر کسی رشتہ دار زندہ نے آپ کو وصیت کی کہ میرا عمرہ کریں پھر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کریں اور پھر دعا کر لیا کریں ان کے لیے۔ فجر کی اذان کے بعد نہ ساری کھا لیں، منع ہے، بلکہ 5-10 منٹ احتیاطاً پہلے بند کر لیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثلا آدمی پانی پی رہا تھا، اذان شروع ہو گئی، اس نے پی لیا تو کوئی نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کھاتا ہی رہے۔ پاکستان میں 2 بکریاں قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ تو وہاں قربانی ہوگی۔ حج اگر کریں گے آپ حج مفرد، تو آپ کے لیے حج کی کوئی بکری نہیں۔ حج اگر تمتع ہوگا یا قران ہوگا تو پھر حج کی بکری ضروری ہے، وہ قربانی الگ ہے اور تمتع یا قران کی بکری الگ ہے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اس حساب سے ہمارا ایک روزہ کم ہو گیا، جب آپ کو پتا ہے کم ہو گیا تو پورا کرو۔ یہ پتا ہے تمہیں کم ہو گیا تو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ کے بعد عمرہ کر لیا ہے اور پھر آگے عید کے بعد مکے میں رہ گیا ہے، احناف کے نزدیک تو اس کے لیے تمتع کی شکل نہیں بنتی کہ جب تک اپنے گھر کے میقات سے وہ عمرے کے لیے نہ آئے، لیکن ان کے نزدیک بھی ہے کہ اس نے زیادتی کی، دم پڑ گئی۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بہرحال عمرہ کر لیا، اسی سال حج کرے گا تو تمتع ہو جائے گا۔ اگر پیسے نہیں ہوں گے تو پھر 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 روزے گھر جا کے رکھ لے۔ عورتوں کے احرام میں چہرہ ننگا رکھنے کا حکم ہے جب آدمی سامنے نہ ہوں۔ یہ نہیں مسئلہ کہ آدمی بھی ہوں تب بھی چہرہ ننگا رکھو، وہ تو حدیث موجود ہے، بی بی عائشہ نے فرمایا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں معروف جو ہیں وہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں، باقی اللہ عالم۔ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کے ندا کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کی ندا جو ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ جب آدمی مشرک ہو جائے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہوتا۔ میں ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا حالت احرام میں، تو ایک رومال خوشبو والا اگر آپ نے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح استعمال کیا پھر فوراً نہیں دھویا تو بکری دم پڑ گئی، اور اگر خیال آیا جا کے دھو دیا پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر کے مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے انڈیا جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچا لیکن سیٹ نہ ملی، وہاں سے واپس مکے آ گیا بغیر احرام کے، کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس کی تو نیت ہی انڈیا جانے کی تھی، مکے آنے کی تو نیت ہی نہیں تھی، وہ تو سیٹ نہیں ملی تو پھر گویا جدے سے آیا ہے۔ اگر ایک آدمی آیا ہے عمرے کے پاسپورٹ پہ لیکن جدے میں اس کی بیٹی رہتی تھی، وہاں ایک رات رہا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جب روانہ ہوا کراچی سے تو نیت کیا تھی؟ پہلے عمرے کی نیت تھی یا پہلے بیٹی کے گھر جانے کی تھی؟ اگر نیت تھی کہ پہلے میں بیٹی کے گھر جاؤں گا جدے، پھر تو دم نہیں پڑے گی۔ اگر نیت عمرے کی تھی پھر دم پڑ جائے گی۔ یہ اس کی اپنی نیت پر ہے اور وہ جانے، اللہ جانے۔ بڑا عمرہ کریں چھوٹا عمرہ کریں، سب کا اللہ پاک اجر دیتے ہیں، جتنا تکلیف زیادہ ہو، محنت زیادہ ہو، ثواب زیادہ ملے گا۔ جو لوگ یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں یہ شرک ہے۔ نعرہ صرف اللہ کی ذات کا اللہ اکبر، جو ساری زندگی حضور پاک نے اور صحابہ نے لگایا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کے لیے عمرہ کروں گا تو آپ جانیں آپ کریں۔ اگر بالغ مرد یا عورت کا جنازہ نابالغ لڑکے یا لڑکی کے ساتھ پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ایک دعا جو ہے نا وہ سب کے لیے ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب کے لیے آ گئی۔ اگر احرام کی حالت میں 2 آدمیوں نے عمرہ کیا اور دونوں طواف صفا کر چکے، جب دونوں فارغ ہو جائیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ جو لوگ حنفی حضرات امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ امام جب پڑھے اذا قرأ فانصتوا، تم چپ رہو۔
اسی طرح دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کا امام ہو نماز میں قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا اس کے لیے پڑھنا ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بالکل ٹھیک ہے، حدیث کا حکم ہے۔ اما اربع کا اتفاق اسی پہ ہے کہ ایک مشت۔ اگر ایک آدمی صفا سے چل کے پھر صفا پہ ایک چکر سمجھے غلطی ہے، 14 چکر ہو گئے اور ختم بھی صفا پہ کیا مروہ کے بجائے، تو ادا نہیں ہوا۔ شروع صفا سے کرے اور ختم مروہ پہ کرے۔ اگر ایک آدمی نے دم مروہ سے شروع کیا، ادا نہیں ہوا، وہ جا کے دوبارہ جلدی سے صفا دوبارہ دوڑ لے، بس صحیح طریقے سے، تو کوئی دم نہیں۔ لوگ رفع یدین کرتے ہیں الحمدللہ، ان کی بھی نماز درست ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی بھی درست ہے، اور یہ مسائل سارے حدیثوں میں کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر ایک عورت عورتوں کی امام گھر میں بن جائے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ آئیں تو داڑھی نہ مڈائیں، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جب جائیں تو مڈالیں؟ نعت خوانی کرانا جو ہے، اگر نعت میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہوں اور کوئی گاجا باجا